الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. اسماء بنت أبی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بعض اوقات راوی کے نام کے ساتھ انہا، انہو یا انہما تین طرح سے آتا ہے۔ تو اگر راوی اکیلا ہو تو اس کے ساتھ پھر مرد ہو تو انہو رضی اللہ عنہ، صحابی اکیلا ہو، اور اگر مرد ہو تو انہو، اگر عورت ہو تو انہا، اور اگر دو لوگوں کا تذکرہ ہو جیسے یہاں پہ اسماء رضی اللہ عنہا اور ان کے والد ابی بکر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ہی صحابی ہیں، ایک صحابیہ ہیں اور ایک صحابی ہیں، تو باپ بیٹی دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے شرف پانے والی ہیں، تو پھر انہما دونوں کے لیے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو وہاں پہ عبداللہ بھی مراد ہوتے ہیں اور ان کے والد عباس بھی مراد ہوتے ہیں، تو اس لیے رضی اللہ عنہما۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، تو یہاں عبداللہ بھی مراد ہوتے ہیں اور ان کے والد عمر بھی مراد ہوتے ہیں، تو اس لیے انہما، تو یہ تسنیہ کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی دم الحیض، حیض کے خون کے بارے میں، یصیب الثوبہ، جو کپڑے کو پہنچ جائے یعنی کپڑے کو لگ جائے۔ کیا فرمایا نبی رحمت نے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تحتہ، یہ ایک لفظ ہے تحتہ، تو حتن کہتے ہیں کھرچنا، یعنی اگر خون جم کے خشک ہو گیا ہو تو اس کو پھر کھرچ دیا جائے، تو آپ نے فرمایا تحتہ، پہلے اسے کھرچ دو، ثم تقرصہ بالماء، یہ دوسرا لفظ ہے قرصن، وہاں سے تقرصہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کپڑے کے اوپر پانی ڈال کے اس کو ملنا، تو پھر مل کر دھو لو، پانی کے ساتھ مل کے دھو لو، ثم تنزحہ، اور تیسرا لفظ یہاں پہ نزحن ہے، اس سے مراد بھی دھونا ہے، یعنی پہلے مل کے دھونا تقرصہ قرصن، اور پھر اس کے بعد نزحن کا معنی ہوتا ہے ویسے ہی پانی ڈال دینا، ثم تصلی فی، پھر اس میں نماز پڑھ لو۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو پہلے تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھنے والی ہیں یہ، اور 100 سال ان کی عمر تھی، اور عمر کے آخری ایام میں بھی جس طرح بڑھاپے میں ہوتا ہے بعض لوگوں کی عقل زائل ہو جاتی ہے، تو ان کی عقل محفوظ تھی۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اکثر صحابہ اور صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بڑھاپے میں بھی عقل خراب نہیں ہوئی، تو پھر مجھے وہ قول یاد آ گیا جو ہمارے ائمہ میں سے بعض کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن سمجھ کے پڑھنے والا ہے، جو تدبر کرتا ہے اللہ کی کتاب میں، تو اس کی عقل کبھی زائل نہیں ہوتی، تو بہرحال وہ بھی قرآن پڑھنے والی تھی۔ تو یہاں پہ جو مسئلہ انہوں نے بیان کیا، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات انہوں نے لی اور پھر ہم تک پہنچائی، اس میں سب سے پہلی بات اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ حیض کا خون جو ہے یہ ناپاک ہے، نجس ہے، اور اگر کپڑے کو لگا ہو تو اس کپڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتا آدمی، یعنی یہ ہماری بہنوں کا مسئلہ ہے، ہماری مائیں اور بہنیں اس پیریڈ سے گزرتی ہیں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یعنی اگر اس کو ڈیفائن کیا جائے اس دم الحیض کو، تو اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ ایک طبی خون ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مادہ کی اووری سے اس کو نکالتا ہے اللہ، جب وہ بالغ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آگے پروسیس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر نسل کو بڑھانے کے لیے یہی
طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور بناتے آدم پر یعنی آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے. تو اس کے بعد پھر اگر کپڑے کو لگ جائے چونکہ یہ ناپاک ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تحتہ، اگر تو وہ خشک ہو چکا ہے تو پھر اس کو پہلے کھرچنا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صراحت کے ساتھ یہ بات واضح کی ہے. اور کھرچنے کے بعد پھر اس کو پانی کے ساتھ مل کے دھونا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر پانی بہا دینا ہے، کھلا پانی. یہ تنزحہ کا معنی ہے پھر اس پر کھلا پانی بہاؤ، تو پھر اس میں نماز پڑھ لو. یہ حدیث ہے، اس سے اور بھی بہت سی باتیں ثابت ہوتی ہیں. اچھا، ایک ہے دم الحیض اور ایک ہے دم استحاضہ. تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ دونوں نجس ہے. اور جو طبی طور پر قدرتی طور پر جبلی طور پر یعنی انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، ہماری بہنوں کی فطرت میں، وہ دم الحیض ہے. اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے خون آتا ہو تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں. تو دونوں کا نجس ہونے میں حکم ایک ہی ہے، باقی اس کے مسائل الگ سے بھی انشاءاللہ آئیں گے. تو یہاں پہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی بھی نجاست جب جسم پر یا کپڑے پر لگی ہو تو اس کو دھونا چاہیے، تاکہ وہ اس کو کہتے ہیں عین نجاست، یعنی جو نجاست ہے وہ زائل ہو جائے. اس کے بعد پھر اس کے اوپر واضح طور پر کھلا پانی ڈال دینا چاہیے. تو پہلے نجاست کو زائل کرنا ضروری ہے، اس کے لیے ملنا پڑے ملنا چاہیے، کھرچنا پڑے تو کھرچنا چاہیے، اور پھر اس پر کھلا پانی بہا دینا چاہیے. اور اسی طرح آگے آئے گا کہ اگر وہ پانی کا نشان، یعنی آپ نے یہ کام کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس کو خرچ بھی دیا، اس کو مل کے پانی کے ساتھ دھو بھی دیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر پانی بھی ڈال دیا، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی اس پر نشان وغیرہ لگا ہو تو پھر وہ معفو عنہ ہے، یعنی پھر اسے اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں. پھر وہ یہ نہیں ہے کہ انسان اس کو بھی ختم کرنے میں لگا رہے. اس کے بعد اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. قال کہتے ہیں قالت خولۃ، خولہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، فَإِن لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ، اگر خون نہ جائے. ٹھیک ہے، لفظی طور پر یہ ہے خون نہ جائے، لیکن معنی کیا ہے کہ خون کا نشان ختم نہ ہو. فَإِن لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ، اگر خون کا نشان ختم نہ ہو. یہ سوال تھا خولہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفیک الماء ولا یضرک اثرہ، یکفیک الماء، آپ کے لیے پانی کافی ہے، یعنی اس کے اوپر پانی کا بہانا آپ کے لیے کافی ہے. ولا یضرک اثرہ، تو اس کا جو نشان ہے وہ تیرے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہے. تو اگر نشان وغیرہ رہ بھی جائے تو جیسے بھی پہلے بھی میں نے بتایا، تو اس میں پھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ چونکہ اس نے پوری کوشش کر کے اس کی نجاست کے عین کو زائل کر دیا ہے. اس کے بعد ہمارا وضو کا بیان شروع ہوتا ہے، باب الوضو. وضو جو ہے یہ ایک بہت بڑی سنت ہے اور یہ نماز کے لیے شرط ہے. تو یہ باب الوضو، نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور یہ وضو ایک عبادت بھی ہے، اور بہت سے اس کے فضائل ہیں. آپ ذرا یہ دیکھیں پہلے کہ یعنی یہ کہاں سے مشتق ہے یہ لفظ وضو؟ وضاعتن سے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ میل کو چیل صاف کرنا، حسین و جمیل ہونا. تو جب بندہ اپنے آزاد ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی یہ نمازوں کے لیے وضو کرنے کا بیان ہے. تو ظاہری خوبصورتی بھی ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کے حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے، سبحان اللہ، یہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ اصطلاح میں بنیادی طور پر 4 اعضاء کو دھونا، اس میں سر ہے، چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پیر ہیں، اور مخصوص طریقے پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور اس طرح دھونا یہ وضو ہے. تو یہ عبادت ہے.
اور اس کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اقتداء بھی ہے، یعنی آپ نے یہ کام کیا ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا، اس حکم کی تعمیل بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے۔ تو پھر یہ اس امت کا خاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی اس امت کو وضو کے نشانات کی وجہ سے پہچانوں گا، اور اس کے ساتھ بھی بہت سے فوائد ہیں، یعنی گھر سے وضو کر کے مسجد میں جانے کے الگ سے فضیلتیں ہیں، اور وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے کے الگ سے فضائل ہیں۔ تو یہ بہت بہت ہی فضیلت والا کام ہے یہ وضو، اور یہ خاص طریقہ شریعت نے دیا ہوا ہے، اس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلات یہاں پہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، لولا اگر نہ ایسا ہوتا، ان اشق کہ میں مشقت محسوس کرتا، علی امتی اپنی امت پر، لامرتهم بالسواک تو میں ان کو ضرور حکم دیتا مسواک کا، مع کل وضوء ہر وضو کے ساتھ۔ تو اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اخرجہ مالک و احمد والنسائی، امام مالک نے، امام احمد نے اور امام نسائی نے اس کو بیان کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، وذکرہ البخاری تعلیقا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ تو تعلیقاً ذکر کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سند کے بغیر یہ تعلیقات بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کے آتے ہیں تو اس کی سند کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ وہی حدیث لاتے ہیں جو صحیح ہوتی ہیں۔ تو بعض جگہوں پہ اس کی اسناد کو دیکھ کر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو بہرحال یہ صحیح حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اپنی خواہش کا اظہار کیا، یعنی اللہ کے رسول کی خواہش کیا تھی کہ میرا امتی ہر وضو کے ساتھ مسواک کرے۔ لیکن آپ دیکھیں، قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ اپنی امت پر مشقت کی وجہ سے اس کو فرض قرار نہیں دیا۔ اب سب سے پہلے تو اس حدیث میں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر رحیم کتنے ہیں، کس قدر رحیم ہے نبی، رعوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اس کی ایک بالکل واضح مثال یہاں پہ یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ ایک صحابی تھے معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ نماز میں کلام نہیں کیا جاتا، بولا نہیں جاتا، گفتگو منع ہے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو یہ نماز میں بول پڑے۔ تو جب نماز میں بولے تو نماز کے بعد خود کہتے ہیں کہ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے باپ بھی قربان ہو، میری ماں بھی قربان ہو، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے ان سے پہلے اور ان کے بعد اچھی تعلیم دینے والا کوئی نہیں دیکھا۔ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اور اللہ کی قسم نہ انہوں نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے گالی دی۔ اور کیا فرمایا، ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتکبیر وقراءة القرآن، کہ یہ جو نماز ہے اس میں لوگوں کی گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ اس میں تسبیح، تکبیر اور قرآن کی قرات ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ اچھے انداز میں سمجھانا، اور پھر امت پر مہربانی کرنا، اور امتیوں کو الگ الگ سے بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے، اور یہ ہمارے حصے میں آئے ہیں۔ تو یہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر بہت زیادہ درود و سلام بھیجیں۔ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے لیکن ان کا حق بھی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لولا ان اشق علی امتی، بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف اختیار کیا، جب تک اللہ نے وہ حکم فرض نہیں کر دیا آپ نے بھی خاموشی اختیار کی، اور پھر بھی تخفیف چاہتے رہے۔ اب دیکھیں نمازوں کی مثال ہی لے لیں کہ جب 50 نمازیں ملی تو بار بار واپس جانا، اور پھر 5 رہ جانا، اور پھر اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ یہ دیکھنے میں تو 5 ہیں لیکن اللہ کی
اسٹیٹمنٹ نہیں بدلتی ہے. اللہ نے جو 50 کہا تھا یہ آپ کی امت 5 پڑھے گی لیکن 50 کا ثواب ملے گا. تو اب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو 10 نمازوں کے برابر ہمیں اس کا اجر ملتا ہے. اور اگر باجماعت پڑھتے ہیں تو پھر وہ آگے تفصیلات آئیں گی. بعض روایات میں 25، بعض روایات میں 27 گنا اجر و ثواب کی بات ہے. تو دوسری بات یہاں پہ رسول اللہ کی خواہش کیا ہے کہ امتی اپنے منہ کو صاف رکھے. اور ویسے بھی یہ جو مسواک ہے مطہرۃ للفم، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ یہ منہ کو صاف رکھنے کا ذریعہ ہے، مرضات للرب، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس بندے سے. تو یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر نماز کے ساتھ، یعنی ہر وضو کے ساتھ مسواک کر لی جائے. اور مسواک کی جگہ پہ اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے یہ جو ٹوتھ برش وغیرہ کرتے ہیں. تو اگر نہ صحیح تو پھر کم از کم دن میں 1 بار 2 بار یا صبح و شام کوئی اس طرح کا انداز اپنانا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ امتی ایک دن میں 5 مرتبہ کرے، لیکن امتی پورے دن میں ہی نہ کرے تو پھر. تو یہاں پہ اس بات کو ہمیں سوچنا ہوگا. تو بہرحال اس حدیث سے بہت سے فوائد نظر آتے ہیں. ان میں ایک فائدہ جیسے میں نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بڑے رؤوف اور رحیم ہے. یعنی کوئی مشقت والی بات یا اس طرح کی چیزیں وہ نہیں، بڑی مہربانی پر حرص رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سی روایات ہیں، کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے یہاں پہ، لیکن بہت سے دلائل اس بات پر موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رحیم اور رؤوف تھے. اور اسی طرح یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہر نماز کے ساتھ ایک دفعہ وضو کر لینے سے بہت زیادہ اجر و فضیلت ملتی ہے. اور اگر ایسا نہیں تو پھر جیسے آسانی ہو تو جتنی زیادہ دفعہ انسان کرنا چاہے تو کر لے. اس کے بعد یہاں پہ کچھ اور باتیں بھی آپ پڑھ لیجئے گا کہ جیسے مسواک کے ساتھ نماز پڑھنے سے 70 گنا فضیلت ہو جاتی ہے. ایسی روایات ضعیف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو فضیلت ثابت ہے وہ ثابت ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہمارے پاس وضو کے طریقے پر مبنی ہے. یہ حدیث حمران مولا عثمان، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے حمران، ان سے ہے. وہ کہتے ہیں ان عثمان دعا بوضوء، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا. واو کے اوپر زبر ہو تو وضو کا پانی، اور واو کے اوپر پیش ہو تو یہ وہ جو ٹرم ہے شریعت کی وضو، اور اگر واو کے نیچے زیر ہو کسرہ ہو تو پھر وہ برتن جس کے اندر وضو کا پانی ڈالا جاتا ہے. تو دوبارہ سن لیں، وضو میں واو کے اوپر ضمہ پیش ہو تو اس سے مراد وہ وضو ہے جو اصطلاحاً ہوتا ہے، اور اگر اس کے اوپر زبر ہو تو اس سے مراد وضو کا پانی، اور اگر واو کے اوپر کسرہ ہو تو اس سے مراد وہ برتن جس کے اندر وضو کا پانی ڈالا جاتا ہے. تو یہاں پہ وضوء بے وضوء، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا. فغسل کفیہ 3 مرات، اور انہوں نے فا جو ہے پس کے معنی میں ہے، پس انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کفی 3 مرات 3 مرتبہ دھویا. ثم تمضمض، پھر منہ میں پانی ڈال کر کلی کی. واستنشق، اور پھر ناک میں پانی چڑھایا. واستنثر، پھر ناک سے پانی جھاڑا، نیچے نکالا. ثم غسل وجهه 3 مرات، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا. ثم غسل يده اليمنى الى المرفق 3 مرات، ثم غسل، پھر دھویا، يده اليمنى اپنے دائیں ہاتھ کو، الى المرفق کوہنی تک، 3 مرات 3 مرتبہ. ثم اليسرى مثل ذلك، پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح، یعنی بائیں ہاتھ کو بھی کوہنی تک 3 دفعہ دھویا. ثم مسح برأسه، پھر اپنے چہرے کا مسح کیا. ثم غسل رجله اليمنى، پھر آپ نے اپنے دائیں پاؤں کو دھویا، الى الكعبین، ٹخنوں تک. 3 مرات 3 مرتبہ. ثم اليسرى مثل ذلك،
اور پھر اسی طرح بائیں پاؤں کو دھویا، یعنی 3 مرتبہ دھویا اور ٹخنوں تک دھویا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، توضأ نحو وضوئی ھذا، آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے، یعنی آپ نے میرے اس وضو کرنے کی طرح وضو فرمایا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس میں پہلے لفظی باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں. دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے منگوانا، بلانا. تو یہاں پہ وضو کا پانی آپ نے منگوایا. غسلہ کا معنی ہوتا ہے دھونا، کفئی ہی، دونوں اپنی دونوں ہتھیلیوں کو. اس کے بعد ہے تمضمضہ، المضمضہ، اور اسی طرح استنشاق اور استنصار. تو یہ 3 لفظ ہیں. یہ مزمزہ کہتے ہیں کلی کرنے کو، اور یہ جو استنشاق یعنی استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی چڑھانے کو. آگے حدیث آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، ہاں اگر تم روزے سے ہو تو پھر نہیں. تو ناک میں پانی چڑھانا اوپر. وَاسْتَنْثَرَ، اور استنثار ہوتا ہے ناک سے پانی باہر گرانا اور اس کو ناک کو جھاڑنا. اس کے بعد وجہ چہرے کو کہتے ہیں، پھر مرفق کوہنی کو کہتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ مسا، سر کے مسے کی بات ہے، اور پاؤں کے دھونے کی بات ہے. اب یہاں پہ ابھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں، صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ جیسے کانوں کا مسا یہاں پہ نہیں ہے، تو بعض باقی روایات کو ساتھ ملا کے پورا وضو کا طریقہ جو ہے وہ اخذ ہوتا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی ممکن ہے کہ سر کے مسے کے ساتھ ہی، چونکہ وہ کان کا مسا ہوتا ہے، تو اسی طرح ہی انہوں نے فرما دیا اور صراحت کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ وہ تو پریکٹس کر رہے تھے نا وہاں پہ سب کے سامنے، اس طرح وہ انداز اپنا کے دکھا رہے تھے. تو ہمیں بہرحال باقی روایات میں صراحت کے ساتھ کان کے مسے کی بات بھی ملتی ہے، آگے انشاءاللہ آئیں گی. ہاں، اب یہ حدیث ہے ہمارے پاس، اور اس حدیث میں ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ اعضائے وضو کو 3 بار دھونا مسنون ہے، اور یہ میکسیمم لیمٹ ہے. ایک دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے، اگر پانی کم ہے تو پھر ایک دفعہ دھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کم از کم ایک دفعہ، اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں پھر، اللہ کہ ضرورت ہو. ضرورت کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ خشک بعض عضو ہو جاتا ہے تو اس میں پانی زیادہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، یا کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میری ٹخنا یا کوئی چیز یا کوہنی گیلی رہ گئی ہے تو پھر اس میں اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو کم از کم ایک دفعہ، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ، اور ضرورت پر 3 سے بھی زیادہ مرتبہ کسی عضو کو دھویا جا سکتا ہے. اچھا، اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک کام 3 مرتبہ کیا ہے تو باقی سب 3 مرتبہ ہی کرنے ہیں. کسی کو 1 مرتبہ، کسی کو 2 مرتبہ، کسی کو 3 مرتبہ، اس طرح بھی دھویا جا سکتا ہے. اسی طرح یہاں پہ یہ جو یعنی کوہنیاں وغیرہ ہیں، تو کوہنیاں تک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوہنیوں کے علاوہ، تو اس میں کوہنیاں شامل ہیں، کوہنیوں سمیت. یعنی آپ یوں اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں کہ کوہنیوں سمیت اپنا ہاتھ دھویا. تو کوہنیوں تک کا مطلب یعنی لمٹ کوہنیوں سے اوپر نہیں ہے، کوہنیوں سمیت، بس کوہنی اس میں شامل ہوتی ہے. اور اسی طرح پاؤں کے جو ٹخنے ہیں، ٹخنے بھی شامل ہوتے ہیں ٹخنوں سمیت. یوں اس طرح سے ہم کریں گے. اب یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ بعض چیزوں کو جو ہم معیوب سمجھتے ہیں کہ اب کر کے دکھائیں، تو ایسی بات نہیں ہے. اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص طور پہ لوگوں نے اسٹیٹس بنایا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ہمارا تو یہ اسٹیٹس ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے کسی چیز کو سکھائیں، پریکٹس کریں، ہم تو بڑے امیر ہیں، ہمارے پاس تو بڑا پیسہ ہے. نہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بھی پیسہ تھا کسی کے پاس، لیکن آپ نے شریعت کو سمجھانے میں اور اس کو سمجھنے میں اور اس کو پریکٹس کر کے بتلانے میں اتنی باریکی سے کام لیا کہ پانی منگوا کے وضو کر کے سمجھا رہے ہیں سب کو. تو آج اگر کوئی اس طرح کسی کے سامنے کلی کر کے یا استنشاق اور استنصار کر کے ان الفاظ کی وضاحت کے ساتھ سمجھاتا ہے تو اس کو ہم معیوب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ شریعت نے اصطلاحات بتائی ہے اور ان کے پیچھے پورا ایک طریقہ ہے، اور پھر اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور سکھانے میں یہ ہے وہ علم وحی جس کی فضیلت ہے. تو بہرحال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وضاحت کے ساتھ سمجھایا.
اس کے بعد اگلی روایات کو بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ وضو کا پورا طریقہ آ جائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کے بارے میں، صفہ کہتے ہیں طریقے کو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کے بارے میں ہے، قالا، انہوں نے فرمایا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا ایک دفعہ مسح کیا۔ باقی جو کام ہے ان کاموں میں ہم نے بات کی تھی نا، ایک دفعہ بھی، دو دفعہ بھی، تین دفعہ بھی، لیکن سر کا جو مسح ہے وہ ایک دفعہ۔ اخرجہ ابو داود و اخرجہ النسائی و ترمذی و اسناد صحیح، ابو داود اور امام نسائی نے اور ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ بل قال ترمذی، بلکہ ترمذی نے تو یہ بھی کہا ہے، انہ اصح شیء فی الباب، اس باب میں، اس چیپٹر میں، یعنی اس مضمون میں سب سے صحیح بات یہ ہے کہ ایک دفعہ مسح ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ اس حدیث سے یہ بات سمجھ آئی کہ سر کا مسح جو ہے وہ ایک مرتبہ ہوگا۔ اسی طرح اگلی جو روایت ہے، عن عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے ہے، فی صفت الوضوء، وضو کے طریقے کے بارے میں، قال، انہوں نے کہا، ومسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بیدیہ وادبر، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کے اگلے حصے سے آغاز کیا اور اس کو پیچھے لے گئے۔ وفی لفظ لہما، یہ بخاری مسلم کیا، اور اسی طرح اس میں یہ بھی ہے، بدأ بمقدم رأسہ، آپ نے اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، حتی ذہب بہما الی قفاہ، یہاں تک کہ آپ اس کو پچھلے حصے یعنی گدی تک لے گئے، قفاہ کہتے ہیں گدی کو۔ ثم ردہما حتی رجع الی المکان الذی بدأ منہ، پھر آپ نے ان دونوں ہاتھوں کو واپس لوٹایا یہاں تک کہ وہ وہاں پہ آگے جہاں سے شروع کیا تھا، یعنی سر کے اگلے حصے سے دونوں ہاتھوں سے مسح کا آغاز کیا اور پیچھے گدی تک لے گئے اور وہاں سے واپس اسی جگہ پہ لے آئے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، فی صفت الوضوء، وضو کے طریقے کے بارے میں، قال، انہوں نے فرمایا، ثم مسح برأسہ، پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، وادخل اصبعیہ السباحتین فی اذنیہ، تو آپ نے اپنی دو شہادت والی انگلیوں کو، السباحتین یعنی انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہوتی ہے نا، جو جس سے ہم تشہد میں بھی حرکت دیتے ہیں، ان دونوں انگلیوں سے، دائیں ہاتھ کی بھی بائیں ہاتھ کی بھی، وادخل اصبعیہ، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو داخل کیا، وہ کون سی دو انگلیاں ہیں؟ السباحتین، شہادت والی دونوں انگلیاں، فی اذنیہ، اپنے دونوں کانوں میں، ومسح بإبہامیہ علی ظاہر اذنیہ، اور آپ نے مسح کیا بإبہامیہ، اپنے انگوٹھوں کے ساتھ، علی ظاہر اذنیہ، کانوں کے باہر والے حصے، ظاہر جو حصہ ظاہر ہے اس پر، یعنی شہادت کی انگلیوں کو کانوں کے اندر گھمایا اور اپنے انگوٹھوں کو کانوں کے باہر والے حصے کے اوپر گھما کے مسح کیا۔ اب یہ دیکھیں تفصیل کے ساتھ، صراحت کے ساتھ کانوں کا مسح بھی آ گیا۔ اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن خزیمہ، ابو داود اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ کانوں کا مسح بھی ہے۔ تو سر کا مسح، کانوں کا مسح، یہ ایک ایک مرتبہ، باقی سارے اعضاء کو ایک مرتبہ بھی، دو مرتبہ بھی، تین مرتبہ بھی، اور جہاں ضرورت زیادہ ہے وہاں پہ زیادہ مرتبہ بھی، اور کم از کم دھونے کی جو تعداد ہے وہ ایک دفعہ ہو اور زیادہ سے زیادہ تین دفعہ ہو، الا کہ کوئی ضرورت ہو۔ اس کے بعد اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من منامه، اذا استيقظ، جب بیدار ہو، احدکم، تم میں سے کوئی اور ایک، من منامه، اپنی نیند سے، فلیستنثر ثلاثا، تو اسے چاہیے کہ ناک کو تین مرتبہ جھاڑے، فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، اس لیے کہ شیطان خیشوم میں رات گزارتا ہے۔ خیشوم کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔
اگلی حدیث کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. وعنہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. اذا استيقظ، جب کوئی بیدار ہو، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، من نومه، اپنی نیند سے، فلا يغمس، تو نہ ڈالے وہ، یدہ، اپنے ہاتھ کو، فی الانائی، برتن میں، یعنی کسی برتن میں بھی وہ ہاتھ نہ ڈالے، حتی یغسلها ثلاثا، یہاں تک کہ وہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے. فإنه لا يدري أين باتت يده، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے. بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، پچھلی بھی متفق علیہ ہے. وہذا لفظ مسلم، اور یہ جو حدیث ہے، یہ جو اگلی ہم نے پڑھی حدیث نمبر 35، اس کے جو الفاظ ہیں وہ مسلم کے. اب یہ 2 حدیث ہیں ہمارے پاس. اس میں سے سب سے پہلے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جب بھی انسان نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ ناک جھاڑے، 3 مرتبہ اس کو جھاڑے. اور خیشوم جو ہے یہ اصل میں آپ نے پڑھا ہوگا تجوید میں، ناک کا بانسا یا نتنا یا پھر ناک کی جڑ، ٹھیک ہے، تو اس کا اطلاق پورے ناک پر بھی ہوتا ہے. ویسے تو ناک کے اندر جو نرم ہڈی ہوتی ہے نا اس کو خیشوم کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد پورا ناک ہی ہے. تو بہرحال یہاں پہ شیطان رات گزارتا ہے، اور اس کو پھر جھاڑنا، اور 3 دفعہ پانی لے کے ناک میں پانی ڈال کے اس کو جھاڑنا چاہیے جب بھی آدمی بیدار ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس پہلی حدیث سے یہ بات سمجھ آئی. دوسری حدیث سے یہ سمجھ آئی کہ جب انسان نیند سے بیدار ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر کھانا کھائے یا کسی برتن میں ہاتھ لگانا ہے وہاں لگائے، کوئی بھی اس نے کرنا ہے وہ کرے، تو ہاتھ دھونے چاہیے. اچھا، نیند میں چونکہ انسان کی روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. اب آپ حیران ہوں گے، جو تو اس تصور سے پہلے واقف ہیں وہ تو واقف ہیں، روح اور جسم کا تعلق سب سے زیادہ منقطع ہوتا ہے موت کے بعد، یعنی وہ تو بالکل زائل ہو جاتا ہے. لیکن نیند میں کچھ تعلق رہتا ہے، لیکن پھر بھی یہ روح اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نیند میں اللہ تعالیٰ جب تمہیں فوت کرتا ہے تو اس کے بعد پھر جس کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے تو اس کی روح کو روک رکھتا ہے، اور جس کو دوبارہ سے زندگی دینا چاہتا ہے، بیدار کرنا چاہتا ہے، تو اس کی روح کو واپس اس میں ڈال دیتا ہے. اچھا، دوسرا وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمہا، کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ لیٹنے لگا ہوں، تیرے نام کے ساتھ صبح اٹھ سکوں گا، اگر تو میری روح کو، نفسی، میری جان کو اپنے پاس روک لے تو مجھے اس پر رحم کرنا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو اس کو واپس بھیج دے تو پھر میری حفاظت کرنا، كَمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو نیند میں چونکہ انسان بے اختیار، اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ من نام عن صلاۃ او نسی عنها فلیصلیها اذا ذکرها، جو کوئی نماز سے سویا رہ گیا، اب سویا ہوگا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نماز کا وقت چلا گیا، تو پھر جب اٹھے گا اسی وقت وہ نماز پڑھ لے تو سویا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 بندوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان پر مواخذہ نہیں ہے یہاں. اس میں ایک یہ ہے کہ سویا ہوا بندہ جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، اور اس میں وہ بھی ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے، اور اسی طرح سے کوئی مجنو شخص حتیٰ یفیقہ، یہاں تک کہ اس کو اس کا علاج نہ کر دیا جائے، یعنی وہ پاگل ہے، پاگل بندے کے اوپر تو قلم نہیں ہے. تو یہاں پہ اتنی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بتانا اس لیے مقصود ہے کہ جو نیند میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں نا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے. انسان کے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بعض جگہوں پہ وہ ہاتھ اگر رہے اور پھر اسی طرح سے وہ اٹھے اور کچھ کھانا شروع ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ ہاتھ دھو لے، اور اسی طرح سے برتن میں نہ مارے، یا پانی وغیرہ پڑا ہے تو اس پانی لینا ہے تو اس سے پہلے تھوڑا الگ پانی لے کے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، تو یہ انداز اختیار کر لے. تو بہرحال یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنی باریکی کے ساتھ سمجھاتے ہیں، کس قدر
خوبصورت انداز میں ایک ایک بات کو سمجھا کے ریلیٹ کر کے. آپ دیکھیں نا پچھلی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ناک کو جھاڑے، کیونکہ شیطان تو ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس نے ساتھ رہنا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسیس دی ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایسے وہ سرایت کر جاتا ہے، مجرد دم، جس طرح خون چلتا ہے. تو اب اس کو یہ سب کچھ دیا اور اس کا علاج بھی بتایا ہوا ہے. اور اسی طرح اگلی حدیث میں آپ دیکھیں کہ آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ رات نیند میں جب گزری، تو یہ بات ہے، یہ بھی تو کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا. ٹھیک ہے، تو باتت رات کی نیند مراد ہے یہاں پہ. تو رات کی نیند میں چونکہ وہ نیند مغلظہ ہوتی ہے، گہری نیند ہوتی ہے، تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ اسے چاہیے کہ پہلے ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے اور اس کے بعد کسی برتن وغیرہ میں ڈالے. تو اگلی حدیث ہمارے پاس ہے لقیط بن صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کو مکمل کرو، یعنی پورا پورا کرو، یعنی وضو کے اعضاء کو اچھی طرح دھو لو. وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو، یعنی جو ہاتھوں کی اور پاؤں کی کے درمیان خلال کر لو. وبالغ فی الاستنشاق، اور استنشاق میں مبالغہ کرو. یعنی استنشاق کیا ہے؟ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ ناک میں پانی چڑھانا، یعنی چلو میں پانی لینا اور اس کے بعد ناک میں پانی اوپر لے جانا. اس میں مبالغہ کرو، یعنی زیادہ کرو اس کو. الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ روزے کی حالت میں ہو. تو روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو، ورنہ عام حالت میں اس میں مبالغہ کرو. اخرجہ الاربعۃ وصححہ ابن خزیمہ ولابی داود فی روایت اذا توضأت فمضمض. اور ابو داود کی ایک روایت میں ہے کہ جب تو وضو کرے تو کلی کر. ٹھیک ہے، تو کلی کا بیان بھی پیچھے گزر چکا ہے. اب یہاں پہ یہ وہ حدیث ہے، یہ حدیث کا جو اگلا حصہ وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا میں نے. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباغ الوضو کا حکم دیا ہے، یعنی وضو کو مکمل کرنا. ایک ہوتا ہے کہ جلدی جلدی پانی کو تھوڑا سا لگایا اور چھوڑ دیا، اور ایک ہے کہ جس میں دلک بھی شامل ہو. دلک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ پانی کو اپنے وضو کے جسم کے حصے پر رکھنے کے بعد اس کو ملنا، تاکہ پانی تھوڑا اس کی جلد کو تھوڑا ابزارب کرے، تھوڑا تر کر دے. یہ ہے اسباغ الوضو. اور اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ 3 مرتبہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو وہ چیزیں نہ بتاؤں جو آپ کے گناہوں کو ختم کرنے کا باعث ہیں، درجات میں بلندی کا باعث ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں. ان میں آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود وضو کو مکمل کرنا. یعنی شدید سردی ہے اور انسان کا دل نہیں چاہتا کہ پانی استعمال کرے اور پانی کو ہاتھ لگائے، تو لیکن اس کے باوجود وہ مکمل وضو کرتا ہے. یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی ناپسندیدگی کے عالم میں بھی وضو کو مکمل کیا ہے. دوسری بات یہاں پہ وخلل بین الاصابع، تو بعض اوقات ہاتھ یا پاؤں کے اوپر سے دھونے کی وجہ سے انگلیوں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ خشک رہ جاتی ہے، تو اس کے لیے پھر خلال. تو خلال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں اس میں تو خیر پوری انگلیاں ایک دوسرے ہاتھ پہ، دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ کی دائیں ہاتھ میں انگلیاں داخل کر کے خلال کیا جا سکتا ہے. اور پاؤں کا جو خلال ہے وہ اپنی دائیں ہاتھ کی جو آخری چھوٹی انگوٹھی ہے اس کے ساتھ دائیں طرف سے شروع کر کے، یعنی 1 بائی 1 خلال کیا جا سکتا ہے. تو انگلیوں کے درمیان خلال بھی ہے. وبالغ فی الاستنشاق، اور استنشاق میں مبالغہ کرنا ہے یہاں تک الا کہ وہ روزے دار ہو. تو روزے کی حالت میں ناک میں پانی زیادہ چڑھانے میں مبالغہ اس لیے نہیں کرنا کہ کہیں پانی آگے حلق تک نہ اتر جائے، کیونکہ پانی جب حلق میں پہنچ جائے تو روزہ نہیں رہتا. اور یہ چونکہ آدمی اپنے جان بوجھ کے ہی عمل کرتا ہے، تو پھر پانی کو جان بوجھ کے پہنچانے سے حلق میں جب وہ پہنچ گیا اور اس میں انسان کا اپنا کردار ہو تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے یہاں پہ روزے کی حالت میں منع کر دیا. تو روزے کی حالت میں بھی ناک میں پانی چڑھانا ہے، لیکن اتنا نہیں، لیکن روزے کے علاوہ پھر مبالغہ کرنا ہے. اچھا، اسی طرح خلاصتاً اس حدیث پہ جو بات ہم کریں تو وہ یہ ہے کہ
اس باغ کی بات واضح ہو گئی کہ اس میں تعداد بھی زیادہ ہو، یعنی 3 مرتبہ ہو، اور اسی طرح سے ایک ایک عضو کو صحیح طرح سے مل کر دھویا جائے، اور ناپسندیدگی بھی کے باوجود بھی وضو مکمل کیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے حوالے سے بہت زیادہ حریص تھے۔ آپ دیکھ لیں اور بھی بہت سی روایات ہیں جس میں وضو کے اوپر فوکس کیا گیا ہے اور وضو مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہاں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے۔ اچھا، اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ چونکہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، تو وضو اچھا ہوگا تو نماز بھی اچھی ہوگی۔ تو جب وضو میں اکمال کا حکم ہے، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص، تو اسی طرح پھر نماز بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہے۔ اسی طرح یعنی آخری بات جو اس حدیث میں آتی ہے وہی جو روزے کے حوالے سے ہم نے کر لی، کہ حلق میں پانی جانے کا چونکہ اندیشہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مبالغے سے منع کر دیا استنشاق میں۔ اس کے بعد اگلی حدیث عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ فی الوضوء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل، خلال کیا کرتے تھے، لحیتہ، اپنی داڑھی کا، فی الوضوء، وضو میں۔ تو پہلے ہاتھوں کی انگلیوں اور پاؤں کی انگلیوں کے خلال کی بات تھی، اور اب یہاں پہ داڑھی کا خلال بھی ہے۔ اخرجہ ترمذی و صححہ ابن خزیمہ، امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے، ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے۔ تو اب یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، تو داڑھی کو معیوب سمجھنا، یا پھر اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی کہ اس حوالے سے قدامت پسند کہنا، اور یہ سمجھنا کہ جدید دور کا تقاضا تو یہ ہے کہ داڑھی نہیں ہونی چاہیے یا بہت تھوڑی ہونی چاہیے۔ بہت تھوڑی ہو تو اس میں خلال کیسے ہوگا، کچھ کیا ضرورت ہوگی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بڑی بھی تھی اور گہری بھی تھی، اسی لیے آپ اس کے اندر خلال بھی کیا کرتے تھے، اور یہ خلال واجب نہیں ہے لیکن مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اس حدیث میں ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ داڑھی جو ہے وہ امام کائنات کی وہ سنت ہے جو واجب ہے، خلال واجب نہیں ہے، وہ مسنون ہے اور صرف سنت ہے، لیکن داڑھی یہ سنت نہیں ہے، جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایسی سنت ہے کہ رکھ لو تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو بھی ٹھیک ہے۔ بہت سی احادیث اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ داڑھی رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن کہا ہے، اور جب آپ حکم دیتے ہیں نا تو وہ حکم پھر الامر للوجوب، وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، اللہ کہ کوئی کرینہ ہو۔ تو کوئی کرینہ ایسا نہیں ہے، آپ نے رکھ کر بھی، حکم دے کر بھی، اور مختلف انداز سے حکم دے کر، اس کو معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو اس کی حالت پر رہنے دو، اس طرح کی باتیں فرما کے امت کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا، امت کے مردوں کو۔ یہ داڑھی مردوں کے لیے ہوتی ہے، اور اسی طرح اس میں پھر خلال بھی ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ وضو کا باب ہے تو اس میں پھر خلال کے حوالے سے ابن حجر رحمہ اللہ یہ حدیث لے آئے۔ اس کے بعد اگلی حدیث عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بثلثی مدن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2/3 مد پانی لایا گیا، فجعل يدلك ذراعيه، تو آپ نے بازوؤں کو ملنا شروع کر دیا، دھونا شروع کر دیا، یعنی آپ نے وضو شروع کر دیا۔ اخرج احمد و صححہ ابن خزیمہ۔ اس حدیث میں اصل میں پانی کی مقدار کا بیان ہے، کم از کم مقدار پانی کی جس سے وضو کیا جا سکتا ہے، تو وہ ثلثی مد ہے۔ اب یہ جو سوری مد نہیں، مد، ثلثی مد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک مد، اس کے 2 حصے، 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصے اس میں سے، یہ ہے ثلثی۔ اب مد کتنا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں پہ جو ایک کلو گرام ہوتا ہے نا، اس میں 1000 گرامز ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی 100 گرامز مزید ایڈ کر لیں آپ، تقریباً کوئی 1100 گرام کا ایک مد ہوتا ہے۔ تو 1100 گرام کے جب آپ 3 حصے کریں تو پھر یہ 750 کے راؤنڈ اباؤٹ بنتا ہے، تو 750 گرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ تو یہ بہت تھوڑا پانی ہے جس سے آپ نے وضو فرمایا، ہم تو پانی وضو کرتے ہوئے بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اس حدیث سے یہ بات سمجھ آئی کہ وضو کرتے ہوئے بھی پانی میں اسراف نہیں کرنا چاہیے،
اسراف اور تبذیر میں اگر ہم فرق کریں تو اسراف کہتے ہیں جائز کام میں فضول خرچی کو، اور تبذیر کہتے ہیں حرام کام میں مال خرچ کرنا۔ تو وضو میں بھی اسراف جائز نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے دیکھا جب وضو کر رہے تھے، تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ اسراف نہ کرو، اگرچہ آپ چلتی ہوئی نہر پر ہی کیوں نہ بیٹھے ہو، کیونکہ انسان نے اپنا حساب دینا ہے اللہ کو۔ اب نہر کے پانی زیادہ ہے، یہ چیزیں زیادہ میسر اور موجود ہیں، تو اس میں سے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ ضائع کرنا شروع ہو جائے۔ تو اسراف سے آپ نے منع فرمایا، تو یہاں بھی آپ نے تھوڑے پانی کے ساتھ وضو کر کے امت کے لیے یہ اسوہ قائم کیا کہ پانی میں اسراف نہیں ہوگا وضو کرتے ہوئے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، بارک اللہ بکم، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا پڑھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔